السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ جو لوگ بغیر عذر کے پیچھے بیٹھ رہنے والے ہیں، ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنے جان و مال سے جہاد کرنے والے ہیں، دونوں برابر نہیں ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائدین درجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جانوں اور مالوں سے جہاد کرنے والوں کو پیچھے بیٹھے رہنے والوں پر ایک درجہ فضیلت دی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک سے خیر و بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ اور وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو پیچھے بیٹھے رہنے والوں پر اجر عظیم اس کا فضل دیا ہے۔ درجات منہ، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے درجات ہیں۔ ومغفرۃ، اور ان کے گناہوں کی بخشش ہے۔ ورحمہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کے لیے رحمت ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4، اور ابھی اسی صورت سے آپ کے سامنے آیت نمبر 95 اور 96، یہ دو آیات یعنی 95 96، یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان آیات کا شان نزول ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب التفسیر باب قولہ تعالی لا یستوی القاعدون من المؤمنین، حدیث نمبر 4593، اور صحیح مسلم کتاب الامارہ کی روایت ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، لا یستوی القاعدون من المؤمنین، جب یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بلا کر کے یہ آیت کریمہ لکھوائی۔ تو اس وقت غیر اولی الضرر نازل نہیں ہوا تھا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تو عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو نابینا ہوں، میں جہاد میں شرکت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر اولی الضرر کے لفظ کو نازل کیا۔ غیر اولی الضرر کا مطلب ہے کہ جو لوگ بغیر عذر کے جنگ میں شرکت نہیں کرتے ہیں وہ۔ محترم سامعین کرام، ایک اور حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب الجہاد والسیر حدیث نمبر 2832 پہ روایت کیا ہے۔ اس روایت کے راوی سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے مسجد میں مروان بن حکم کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ جب میں نے مروان بن حکم کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو میں ان کے پاس گیا، تو مروان بن حکم نے کہا کہ مجھ کو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے آیت کریمہ نازل فرمائی لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، یعنی لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے ہیں اور گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، اور جو لوگ اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ بیچ میں جو غیر اولی الضرر ہے، یعنی بغیر عذر کے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، غیر اولی الضرر کا لفظ نازل نہیں ہوا تھا، صرف نازل ہوا تھا لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، جہاد میں نہیں جاتے ہیں، اور جو لوگ اپنے جانوں اور مالوں سے جہاد کرتے ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بلایا، زید بن ثابت نے کہا کہ مجھ کو بلایا اور کہا کہ یہ آیت کریمہ لکھو۔ جب میں لکھنے کے لیے بیٹھا، عین اسی وقت عبداللہ ابن ام مکتوم یہ حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے ساتھ عذر نہ ہوتا، میں استطاعت رکھتا تو میں بھی جنگ میں شریک ہوتا تھا۔ ابھی انہوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ کیونکہ وہ نابینا ہے، نابینا ہونے کی وجہ سے وہ جہاد میں شرکت نہیں کر سکتے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ جہاد میں شرکت کرتے ہیں اور جو لوگ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں دونوں برابر نہیں ہیں. تو آ کر کے انہوں نے شکایت کیا. جیسے ہی عبداللہ ابن ام مکتوم نے شکایت کی، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمانا شروع کر دیا، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک میرے ران مبارک پر تھے. جب وحی کا نزول شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ران مبارک اتنا بھاری ہو گیا اور مجھ پر اتنا بوجھ پڑنے لگا کہ مجھ کو لگا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی. اور جب وحی کے نزول کا سلسلہ ختم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ کے درمیان غیر اولی الضرر کا لفظ نازل ہوا ہے. مطلب کیا ہے کہ جو لوگ بغیر عذر کے جہاد میں شرکت نہیں کرتے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، اور جو لوگ اپنے جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جاتے ہیں، دونوں کا رتبہ برابر نہیں ہو سکتا ہے. یعنی پہلے مطلق نازل ہوا تھا اور بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر اولی الضرر کا لفظ نازل فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض ہو جائے اور اس وقت مسلمانوں میں ایسے لوگ ہوں جن کے ساتھ عذر شرعی ہو، مثلا نابینا ہو یا لنگڑا ہو یا اسی طرح سے بیمار ہو یا اسی طرح سے بالکل لاغر اور کمزور ہو یا بوڑھے ہوں کمزور ہوں، تو ایسے لوگ اگر جہاد میں شرکت نہیں کرتے ہیں تو اس کے باوجود وہ اجر و ثواب میں شریک رہیں گے. مطلب کہنے کا یہ ہے جہاد فرض ہوا، سارے لوگ جہاد کے لیے نکلے، لیکن ایک آدمی بیچارہ چاہ رہا ہے کہ ہم نکلیں گے لیکن وہ اندھا ہے، نہیں نکل سکتا ہے. چاہ رہا ہے کہ ہم نکلیں گے لیکن وہ لنگڑا ہے، نہیں نکل سکتا ہے. چاہ رہا ہے کہ نکلیں گے لیکن اس کے ساتھ کوئی عذر شرعی ہے اور وہ نہیں نکل رہا ہے. اجر و ثواب میں دونوں کے دونوں شریک رہیں گے. اجر و ثواب میں دونوں شریک رہیں گے. صحیح البخاری کتاب المغازی کی روایت ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ سفر میں تھے، جہاد میں ہی سفر کے لیے جا رہے تھے، جہاد کے لیے ہی سفر کر رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو مدینہ میں رہنے کے باوجود اجر و ثواب میں ہم تمام لوگوں کے ساتھ ہیں. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ تو یہاں ہیں، وہ لوگ مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اجر و ثواب میں کیسے شریک ہو جائیں گے، کیسے برابر ہو جائیں گے؟ کہا کہ وہ لوگ عذر شرعی کی وجہ سے جنگ میں شرکت نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ اجر و ثواب میں شریک ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. وہ لوگ جو بغیر عذر کے جنگ سے پیچھے بیٹھ رہتے ہیں اور وہ لوگ جو اپنے جانوں اور مالوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائدین درجہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو لوگ اپنے جانوں اور مالوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ان لوگوں کے مقابلے میں جو لوگ بغیر عذر کے پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، درجے میں اللہ نے ان کو بلند کیا ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مومنین سے خیر و بھلائی کا وعدہ کیا ہے. کیا مطلب اس کا یہ ہے کہ اگرچہ جو لوگ جہاد میں شرکت کرتے ہیں ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، اور جو لوگ بغیر عذر کے پیچھے بیٹھے رہتے ہیں ان کو جہاد میں جانے کا اجر و ثواب نہیں ملے گا. لیکن جتنے بھی مومن مسلمان ہیں سب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر و بھلائی کا وعدہ کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کریمہ سے مفسرین اور علماء کرام میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ عام حالات میں یہ جو جنگ اور جہاد جو ہے یہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کیا مطلب؟ علاقے کے اگر کچھ لوگ بھی اس میں شرکت کر لیں گے تو ان کی طرف سے کافی ہو جائے گا. لیکن اگر ایمرجنسی آ جائے، جیسا کہ جنگ تبوک میں آیا تھا، اگر ایمرجنسی آ جائے اور حاکم وقت کی طرف سے کمپلیٹ اعلان ہو کہ ہر آدمی کو جنگ میں شریک ہونا ہے، تو ویسے وقت میں ہر فرد کے اوپر جو جنگ میں جانے کی استطاعت رکھتا ہے اس کے اوپر جنگ میں جانا بالکل فرض عین ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ اگرچہ جو مجاہدین ہیں ان کا درجہ بلند ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مومن مسلمان سے خیر و بھلائی کا وعدہ کیا ہے. ہر مومن مسلمان جو ایمان والا ہے اور اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت سے نوازے گا، مغفرت سے نوازے گا، برکت سے نوازے گا. اور آگے فرمایا وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدوں کو پیچھے بیٹھ رہنے والے کے مقابلے میں اجر عظیم سے نوازا ہے.
اور ان کو اجر عظیم کیا ملے گا؟ جنت میں بلند بالا جو ہے بالا خانے ملیں گے، اعلیٰ و عرفہ بالا خانے ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے جو لغزشیں ہوں گی، ان سے جو گناہ ہوگا، ان کو اللہ معاف فرما دے گا، اور اللہ کی جو رحمت ہوگی ان کو وہ رحمت ملے گی۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، ان کے لیے درجات ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ان کے لیے درجات ہیں، ومغفرہ، اور جو ان کے گناہ ہیں اللہ ان کے گناہوں کی بخشش ان کے لیے رکھی ہے، ورحمہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رحمت سے نوازا ہے، وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔